آپ کس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کو اور اپنی جو آپ کی ایک گیم ہے ان دونوں کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں؟ بیسک سے ہٹ کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری کھیلنے کا سٹائل جو ہے وہ ویسا نہیں ہے. صحیح ہے. پاور ہٹنگ والا نہیں ہے, لیکن ہاں اس میں چیزیں ایڈ کر رہا ہوں. میچ سے پہلے آپ کا بیٹ نہیں مل رہا, گم گیا, سب سے پہلے کس پہ شک جائے گا؟ وہ حارث روفی ہوگا. میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں ٹرافی جیتوں. تو پھر شادی کب کر رہے وہ بھائی ہو جائے گی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آف ٹاپک سیزن 3. دس از یور ہوسٹ امیر حمزہ. یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے تو ہمارے پاس بھی اس پوڈ کاسٹ میں باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں. آج جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں وہ بڑے ہی خاص ہیں اور ان گیسٹ کا ویٹ باقاعدہ 1 سال سے ہوتا رہا ہے. وی آر لکی ٹو ہیو ہم. میں چاہوں گا کہ کچھ ریکارڈز جو ہیں ان کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہی از دا پلیئر جنہوں نے 6000 فاسٹسٹ رنز ٹو 6000 کیے ہیں اینڈ ہی شیئرز دیٹ ریکارڈ ود ہاشم آملہ. اس کے بعد اگر بات کر لیں تو موسٹ 50s ان T20 کرکٹ بائی این ایکٹیو پلیئر 36 50s ہیں. موسٹ فورز ان T20, مطلب آج کل اسٹیٹس کی باتیں ہوتی ہیں تو موسٹ فورز جو ہیں T20 انٹرنیشنل میں وہ ہمارے ان گیسٹ نے ہٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہائیسٹ 50s ان 9 کنزیکٹیو اننگس ان آل فارمیٹس یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایوارڈز, ریکارڈز, مطلب کہ اگر بات کرنا شروع کریں تو پورا پوڈ کاسٹ اس میں نکل جائے گا. کرکٹر آف دا ایئر بھی انہوں نے ون کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان کے فینز ان کو کنگ کہتے ہیں. آلدو انہوں نے اپنے فینس سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی مجھے کنگ نہ کہا کرو, میں ایک عام سا انسان ہوں. لیکن جب میں اس طرح کے ریکارڈز دیکھتا ہوں تو میرے منہ سے بھی کنگ نکلتا ہے. ویلکم کرتے ہیں بابر اعظم کو. السلام علیکم بابر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. بابر بھائی بہت لمبی لسٹ تھی اور میں نے کوشش کی کہ چھوٹا کر کے سمرائز کر کے اپنے ویورز کے آگے لے کر آئے ہیں لسٹ. تو بابر بھائی اتنا ماشاءاللہ خوبصورت کریئر اور اتنی ینگ ایج میں, اور ابھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا ریکارڈز تو آپ زیادہ تر 1 پہ ہیں, کچھ ریکارڈز میں آپ 2 پہ ہیں, لیکن جن پہ 2 پہ ہیں ان میں جو 1 پہ ہیں وہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کے پاس ہیں. تو آپ کا تو ابھی الحمدللہ کریئر بھی ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے. بابر بھائی بات شروع کریں گے سب سے پہلے گڈ پیچ تو آپ نے باقاعدہ دیکھا. جب سے ہم نے کرکٹ دیکھنا شروع کی آپ کی تو ایک زبردست پیچ بابر اعظم کا رہا اور بہت ارلی ٹائم پہ, کیونکہ فاسٹسٹ 1000 2000 6000 وہ آپ کے ریکارڈ ہیں. دیٹ مینس کہ آپ نے ارلی میں ہی سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے اسکور کیا اور رنز کیے, ارلی اچیو کیا. ابھی آج کل یہ بات ہوتی ہے, 1-1.5 سال سے بات ہو رہی ہے کہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے پلیئرس کا. انزی بھائی نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں رمیز راجہ کو یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا یہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بابر اعظم نے ایسا کریئر کھیلا ہے کہ لوگوں کو وہ بہت ہائی یاد ہے. تو جب ہلکا سا بھی نارمل ہو رہا ہے تو وہ ایک تو اس سے خود نہیں ایبزارب ہو رہا اور فین سے ایبزارب نہیں ہو رہا. تو اور بھائی یہ بتائیں کہ اس بیڈ پیچ جس کو ہم اب بیڈ پیچ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کس طرح کوپ اپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس سے آپ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ چیزیں اور یہ ٹائم ہر پلیئر پہ آتا ہے, آیا بھی ہے, پہلے بھی آیا, لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آیا, پھر بیک ٹو نارمل ہو گیا. لیکن اس باری کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا چلا گیا, لیکن کوشش یہی ہے کہ اس کو واپس لایا جائے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پورا اپنے آپ پہ بلیو رکھنا پڑے گا, چیزوں کو سمپل رکھنا پڑے گا, اپنی جو پریکٹس ہے اس کو آپ کو نارمل رکھنی پڑے گی. کیونکہ اس سینیریو میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ میرے خیال سے یہ چیز صحیح نہیں ہے یا ایسے نہیں آ رہا, یا یہ چیز ہے مینٹل, فزیکل اور ٹیکٹیکل بھی. آپ کو کبھی کبھار ایسے ایڈوائزز ملتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں, لیکن اس دوران اپنے آپ کو جتنا آپ سمپل رکھیں گے, جتنا اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا. کیونکہ سراؤنڈنگ میں بہت ساری چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھار آپ کنفیوز ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور کنفیوز ہوتے ہوتے آپ جو چیزوں کو اور ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بیسکس سے ہٹ کے. بالکل. تو وہ چیز میرے خیال سے آپ جتنا اپنے آپ کو ایزی رکھو گے, پرانی چیزیں, پرانی ویڈیوز کو دیکھتے رہو گے, جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں, جو آپ کا کوچ ہے اس سے آپ بات کریں, اس سے آپ ڈسکشن کریں, تو یہ چیزیں پھر ایزی ہو جاتی ہیں. بالکل باور بھائی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف ایک پلیئر ہے جس کی فارم ان اینڈ آؤٹ ہو رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوور آل پوری ٹیم ہی 2023 ایشیا کپ کے بعد سے
ایک ڈاؤن دا ہل جا رہی ہے. اس میں مینجمنٹ بہت چینج ہوئی, کوچز چینج ہوئے, کیپٹنز بہت زیادہ چینج آگے پیچھے ہوتے رہے, بڑے بڑے ایونٹس آئے اور وہ رزلٹس اس طرح سے نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ بھی ایک پرٹیکولر پلیئر کی فارم کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل پوری ٹیم نے ہی سفر کیا اس عرصے میں؟ کیونکہ جنرلی ہم صرف آ کے اسی پہ رک جاتے ہیں. اور وہی انزی بھائی والی بات میں واپس کروں گا کہ کیونکہ بابر اعظم نے اتنی عادت ڈال دی تھی ہم سب کو, ایون پلیئرس کو. اور سوری میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ایک بڑی فیمس بات ہوئی تھی کنگ کر لے گا, وہ ایک نیچر تھی, ایک فینومینا تھا پلیئرس کا. وہ اتنے ریلیکس تھے کہ یار جو بھی ہوگا ہمارا بابر اعظم کر لے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں باقی پلیئرز جو ہیں ان کی بھی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی؟ اوور آل ٹیم گیم ہے نا یہ ایک. نہیں, میرے خیال سے یہ جو کرکٹ ہے وہ کسی ایک بندے پہ نہیں ہوتی. 11 کے 11 ایون کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کتنا پرو ایکٹیو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جو اگر اندر کھیل رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ باہر سے دیکھنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے, اندر کھیلتے ہوئے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی ٹیم گیم ہے. کبھی کبھار دیکھیں آپ کا دن ہوتا ہے آپ کر جاتے ہیں, لیکن ہر دن آپ کا ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو ڈفرینٹس چیزیں ملتی ہیں, ڈفرینٹ اوپوننٹ ملتی ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز ملتی ہیں. تو کبھی کبھار آپ کو پھر آپ اس دن نہیں کرتے, لیکن دوسرا پلیئر جو ہے اس کو اسٹیپ اپ کرتا ہے, وہ کہتا ہے آج میں کروں گا. ایسے کرتے ہیں. پھر بولنگ میں آ جائیں, جو اگر آپ کے مین 5 بالر ہیں تو 4 یا 5 ایک دن اچھی نہیں کریں گے, جس میں 2-3 برا کریں گے اور 2 اچھے کریں گے, لیکن اس کے جو 3 والے ہیں وہ 7 اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. صحیح ہے. تو بیٹنگ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ لگی ہے, آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن ایک دم بیک ٹو بیک وکٹیں گری ہیں, پھر جو نئے آلے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پارٹنرشپ لگائیں یا اس کو بلڈ کریں. تو یہ ایسے یہی ہے کہ جو جس کی اگر آن دا ڈے آپ کا اچھا چل رہا ہے یا آپ کا سیزن بہت اچھا چل رہا ہے تو وہ آپ کو الگ ہی کر کے دے گا ہر میچ میں. لیکن اس میں پھر وہ اس میں تب ہی ہوگا, وہ ایک سائڈ کرے گا کیونکہ آپ کے ساتھ جو بیٹسمین کھیل رہا ہے اس نے بھی آپ کی رسپانسبلٹی دیکھنی ہے, آپ کی رننگ بٹوین دا وکٹ, آپ کو کمیونیکیشن ڈیورنگ دی بیٹنگ وہ بہت میٹر کرتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ ہی کرے گا تو ٹیم جیتے گی. صحیح بات. 11 کے 11 کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے نا کہ بار بار ایک ہی نہیں کر پائے گا. اور ظاہر ہے آپ سے لوگوں کو اتنا پیار ہے, آپ کے فینس ہم دیکھتے ہیں. ابھی لاہور میں میچ ہوا تھا پشاور زلمی کا, اور ریویو لیا گیا بابر اعظم کے LBW کا, اور وہ ناٹ آؤٹ نکلا. اور جب ناٹ آؤٹ نکلا تو پورے کا پورا لاہور کا کراؤڈ جو ہے اس نے شور مچایا. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کی فین فالوئنگ ہے. شاید یہی وجہ بابر بھائی کہ لوگوں کو وہی بات ہے, عادت پڑ گئی ہے, وہ سارا ہے. تو جب آپ اپنے فینس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار میرے فینس کو جو عادت تھی وہ میرے سے پوری نہیں ہو پا رہی, تو آپ پریشر میں آ جاتے ہیں کیا؟ کس طرح سے آپ وہ والی چیز مینٹین کر رہے ہیں؟ کیونکہ فینس تو آپ کے اس سال تو مجھے اور زیادہ فینس نظر آئے ہیں. دیکھیں یہ فینس کی وجہ سے ہی فینس ہی اتنا سپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ. میرے خیال سے گراؤنڈ میں جہاں پہ بھی ملتے ہیں وہ سپورٹ ملتی ہے تو اس سے کانفیڈنس ملتا ہے. اور بالکل اس چیز کا تھوڑا سا آپ کو پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں, آپ ویسی پرفارمنس کریں. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر میچ میں پرفارم کیا جائے, ہر میچ جیتا جائے. لیکن پارٹ آف دی گیم ہے, کبھی آپ اچھا کرتے ہیں کبھی آپ برا کرتے ہیں. تو جو اس طرح آج کل لوگ تھوڑے سے مایوس بھی ہوتے ہیں کہ میری ویسی پرفارمنس نہیں آ رہی, لیکن ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے دن بھی آئیں برے بھی آئیں گے, یہ لائف ہے. دیکھیں یہ لائف کا حصہ ہے. لائف کبھی ایک سٹیبل نہیں چلے گی. یہ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہیں گے. اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہیں, کہ کتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں, کتنے آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, میرے لیے وہ میٹر کرتا ہے. کہ آپ نے اٹھنا کیسے ہے. دیکھیں اٹھنا بھی میں نے ہے, گرنا بھی میں نے, لیکن وہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیسے اٹھتا ہوں اور کتنی سپورٹ ہے مجھے, کتنا لوگ پیار کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے میٹر کرتا ہے. مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ اتروں. پرفارمنسز ہو رہی ہیں لیکن ویسے جو لوگ چاہ رہے ہیں ویسے انشاءاللہ دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. بابر بھائی, کولن منرو پوسٹ میچ میں کہتے ہیں کہ بابر اعظم جب آئے کریز پہ تو پورا کراؤڈ بابر بابر وہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ بہت پریشر فیل ہوتا ہوگا, اور ہم نے دیکھا ہے بابر اعظم کو تو مجھے لگتا ہے عادت ہے اس چیز کی کہ وہ اتنی سپورٹ اور وہ ملتی ہے. تو آپ کو وہ جو ایک آواز نکلتی ہے کراؤڈ کی, اس سے آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو حوصلہ دیتی ہے یا آپ تھوڑا پریشر میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نروسنس تھوڑی بہت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کہیں کہ یار کسی بھی پلیئر کو جب اندر جاتا ہے یا بیٹنگ کرنے جاتا ہے یا بولنگ کرتے ہیں تھوڑی سی نروس چیز ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا
اپنے آپ کو بریدنگ تھوڑی سی 1 آدھے 2 بال لیتے ہیں یا 3-4 بال لیتے ہیں تو آپ کو بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ پہ جتنا کنٹرول ایموشنز کنٹرول کریں جتنا بھی, کیونکہ اس دوران بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں. بیٹنگ ٹائم آپ اگر میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوں گی, پچ کیسا ہوگا, بولر کیا کرے گا, پہلا بال بہت کروشل ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو کنسنٹریشن بہت رکھنی پڑتی ہیں. پھر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آوازیں بھی آتی ہیں تو وہ اس سے کانفیڈنس بھی ملتا ہے, اس سے آپ کو بوسٹ بھی ملتا ہے. لیکن وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے آپ کو صرف بال پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو آپ کی گیم ہے وہ آپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بابر بھائی. T20 ورلڈ کپ 2024 پورا پاکستان اوبیسلی چاہتا تھا کہ ہم وہ ورلڈ کپ جیتیں, اور کچھ ایونٹس ایسے ہو گئے, اسٹارٹ ہی اتنا عجیب سا ہو گیا کہ وہ ایک میچ تو دھل گیا, بارش ہو گئی تو بالکل ہی چانس ختم ہو گیا نا آگے تک جانے کا. اس میں USA کے ساتھ میچ تھا, اوبیسلی پورا پاکستان کیا پوری دنیا کو پتہ تھا رزلٹ کیا آئے گا, آل دو ہم سپر اوور تک بھی چلے گئے, اور بابر اعظم نے ڈیسیجن لیا کہ محمد عامر کو بال دی جائے گی. اور جب تک ہم وہ سٹیٹس دیکھتے ہیں تو 4 اوور سب نے جو بالرز نے کیے تھے تو سب سے بہتر نمبرز بھی محمد عامر کے ہی تھے. تو کیا وجہ تھی, کیا ڈیسیجن کی وجہ تھی, یہ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نسیم اور شاہین کی بھی آپشن تھی. دیکھیں اس دوران جو ہے وہ آپ اکیلے ڈیسیجن نہیں کرتے, کوچ, کپتان اور جو مینجمنٹ ہے وہ سارے آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ آپشن ہے, جو بیسٹ آپشن ہوتی ہے. جو اس دوران ہمیں بیسٹ آپشن لگی ہم نے اس پہ بیک کیا اور اس دوران ہم نے وہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی. چیمپئنز ٹرافی 2025 سائم ایوب واز دا پارٹ آف اٹ, اور ایک مس ہیپ ہو گیا جس کی وجہ سے چینجز بہت زیادہ کرنی پڑ گئیں ٹیم میں. تو میں 2-3 ایکسپرٹ سے بات کر چکا اس بارے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ آخر ایک اوپنر جاتے ہیں تو اس کی جگہ اوپنرز نہیں آتے بلکہ بابر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اوپن کریں, اور بابر اعظم کر بھی لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے آپ کی گیم میں کوئی فرق پڑا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اوپننگ کی رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو 1 ڈاؤن کا رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور 1 ڈاؤن میں جو بابر اعظم نے 50 اوورز میں کر کے دے دیا پاکستان کو ویسا کسی نے بھی نہیں کیا. یہ ذرا بتائیں. دیکھیں وہ میرے خیال سے یہ مینجمنٹ اور کپتان کی جو تھی بات یا سلیکشن وہ تو میرے خیال سے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن مجھ سے یہی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ اوپنر نہیں ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیسٹ پلیئر جو ہے وہ اوپن کرے. بالکل اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کنسسٹنٹ ایک نمبر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ون ڈیز میں اسپیشلی, تو وہ نمبرز چینج میں تھوڑا سا جو ہے وہ آلموسٹ دیکھیں اتنا مسئلہ نہیں ہو, لیکن مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, تھوڑی سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. نیا بال آپ کو تھوڑا سا ویسے نہیں ہے, آپ کو باہر بیٹھ کے پتہ لگ جاتا ہے کنڈیشن کیا ہے. جب آپ اپنے نارمل نمبر پہ کھیل رہے ہیں تو آپ نے جب اوپن جانا ہے تو آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے. تو میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ہی بنا تھا, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. صحیح ہے, کوئی اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنے میچز ہوئے ہیں کہ میں پہلے اوور میں اندر چلا گیا. زیادہ تر یہی ہوا کہ میں پہلے دوسرے اوور میں, بھائی نے بھی یہی بولا, ہاں پہلے دوسرے اوور میں اندر چلا گیا, تو وہ میرے خیال سے ان کو یہ لگا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو وہ پھر وہی ہے کہ اس میں میرا نہیں, ٹیم کی جو ریکوائرڈ تھی, جو ٹیم مینجمنٹ یا کپتان چاہ رہا تھا وہ میں نے کیا. اس میں میرا پرسنل کوئی نہ, اگر میرا پرسنل ہوتا تو میں اپنے نمبر پہ کھیلتا. بالکل. اور بابر بھائی یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں عاقب جاوید نے یہ بولا تھا کہ جو پچ ہے وہ پچز اس طرح کی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے. جو 1 ڈاؤن یا جب آپ جس ٹائم پہ آپ آتے ہیں تو جو بیہیویئر پچ کا ہوتا ہے تو بابر اتنا اچھا پلیئر ہے کہ وہ مینیج کر لے گا. تو آپ کو نہیں لگتا بابر بھائی کہ یہ مینیج کرنے والی اپروچ کی بجائے اگر ہم ایک فل ٹائم اوپنر جیسے امام الحق پر بعد میں آ گئے تھے, اگر اسی ٹائم پہ ڈیسیجن لے لیے جاتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا؟ سر میں یو آر دا اسٹرانگیسٹ پلیئر بھی ہے. اب پھر وہ صرف ایک بندے کے لیے ٹیم نہیں ہوتی. میرا ماننا ہے انہوں نے اس ٹائم پہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوگا ان کا, اور ڈفرینٹ تھاٹس ہوں گی. جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو وہ اس دوران ان کی وہ سوچ تھی. میرے خیال سے دوسرا اوپنر ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی جس طرح فخر انفٹ ہو گیا تو کیا ہوا کہ ہم ٹوٹلی مینٹلی بھی میرا ہاں وہ ٹوٹلی یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اوپنر ہی نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا پھنسے ہیں. تو وہ اگر دوسرا اوپنر ہوتا تو تھوڑی سی آپ کو کشن مل جاتا, بیک اپ مل جاتا. ہاں تو وہ پھر یہ ہے کہ اتنے ٹورنامنٹ میں آپ 2 نئے اوپنر سے جا رہے ہیں. ہاں تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے ان لکی ہو گیا جو ہوا اور گزر گیا. انشاءاللہ آگے آ رہا ہے T20 ورلڈ کپ 2026, اس پہ دیکھیں گے. بابر بھائی زلمی کا اسکواڈ, اچھا اسکواڈ, ایکسائٹنگ پلیئرز,
مطلب ورلڈ ریناؤنڈ پلیئرز اور کور وہی زلمی کی جو کور ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ کور آ رہی ہے. رزلٹس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئے, لیکن کچھ میچز میں زلمی نے ایسی پرفارمنس دے دی کہ ریکارڈ بھی توڑ دیا. 120 رنز کا جو ہے وہ ڈفرنس سے ہرایا. تو اوور آل آپ زلمی کے اس سال کے اسکواڈ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیاں کیا رہ گئیں آپ کے خیال سے؟ جب ہم نے یہ اسکواڈ سلیکٹ کیا تھا, ہم نے اپنی پوری ورکنگ کر کے کمبینیشن دیکھ کے ہر پلیئر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس کنڈیشنز میں کون سا بولر یا کون سا بیٹر ہمیں سوٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے وہ اس کو پک کیا, کمبینیشن بنایا, اور جب سیزن سٹارٹ ہوا تو ہم نے جو ہم پہلے 2 میچز میں ہم نے ڈفرینٹ کمبینیشن سے گئے, اور ڈفرینٹ پھر دوسرے میچز میں ہم نے جو وننگ ہمیں ملا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی. بالکل. لیکن میرا ماننا یہ کہ ہم کنسسٹنٹ وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے. یہ نہیں کہ صرف ایک یا 2 شعبے, ہم تینوں شعبوں میں ہم کنسسٹنٹ وہ چیز نہیں کر رہے. ہم کبھی بیٹنگ میں لیگس کر رہے ہیں, کبھی بولنگ میں کر رہے ہیں, اور اسپیشلی فیلڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. وہ اس چیز میں ہم بہت لیگ کر رہے ہیں, اور اس باری ہم جو چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. جس پہ ہم نے کیا, ہم نے ڈومینیٹ کیا. پازیٹیو بہت چیزیں ہیں. ہمارا جو ینگ لاٹ ہے یا جو امرجنگ پلیئرز ہیں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جتنے بھی ہمارے لوکل پلیئر ہیں وہ کافی اچھا ٹیلنٹ ہے, وہ کافی اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں, کافی اچھے انہوں نے میچ میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا ہے. کچھ ایسے پلیئر جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو جتنے بھی باہر پلیئر بیٹھے ہیں وہ سب یہ وہ والے پلیئر ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم کہیں بھی کھیل سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ کمبینیشن میٹر کرتا ہے, جو ٹیم کو ریکوائرڈ ہے, کس ٹائم کس کنڈیشنز میں کس اوپوننٹ کے اگینسٹ کیا کمبینیشن جائے گا, تو وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ پشاور زلمی سے کچھ پلیئرز ایسے آتے ہیں جو پھر پاکستان میں بھی آ جاتے ہیں, ان کی پرفارمنسز کی بیس پہ. ڈومیسٹک کا بیک گراؤنڈ بھی سارا ہوتا ہے. اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی رضا, پھر اس کے بعد سمد کی بھی ایک ڈومیسٹک میں کنٹریبیوشن رہی ہے. حارث جو ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے کمپیئر کریں. تو ان پلیئرز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آگے پاکستان سرکٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل. دیکھیں یہ ہمارا ینگ بلڈ ہے, یوتھ ہماری, اور امرجنگ پلیئرز ہیں. حارث تو امرجنگ نہیں ہے, وہ تو بڑا ہو گیا, وہ تو کافی دیر سے کھیل رہا ہے. تو میرے خیال سے وہ بھی پاکستان ٹیم میں آیا ہے, لیکن اس کو پرفارمنس جو ہے وہ اور اچھی دینی پڑے گی. عبدالصمد بھی ابھی نیا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اوپر والی کرکٹ کے لیے, کیونکہ اوپر والی کرکٹ میں آپ کو جو ہے وہ بہت کم آپ کو لوز بال ملتے ہیں, یا بہت کم آپ کو جو ہے وہ ایزی بولنگ ملتی ہے. صحیح ہے. آپ انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں, آپ کو اسی طرح ہی اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑے گا. علی رضا دیکھیں وہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کھیل سکتا ہے, لیکن اس کو بھی تھوڑا سا اور ٹائم جو آہستہ آہستہ ہوا کہ تیار کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کے لیے. وہ یہ ایسا ہے کہ وہ لانگ ٹرم پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہے. تو یہ ینگسٹر یہی ہیں جو آگے جا کے پاکستان کو سرو کریں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو ان کے لیے اپرچونٹی ہے یہ کہ یہاں پہ اپنے آپ کو اور منوائیں, اچھی پرفارمنسز دیں. کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے, بہت گیم اویئرنیس لائیں یہاں پہ, کیونکہ یہی چیز یہی آلموسٹ انٹرنیشنل سارے پلیئرز ہیں, سارے جو ہیں وہ ٹاپ کے پلیئرز ہیں, ٹاپ کی بولنگ ہے, ٹاپ کے بیٹسمین ہیں. تو ان کے اگینسٹ جتنا اچھا کریں گے اتنا ان کو ایکسپیرینس ہوگا. حسین طلعت بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں اس سال ہم دیکھا, اور پشاور زلمی کے ساتھ ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں, چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے ادھر ہو. ان کو ایز اے ٹیلنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک ہی از ریڈی فار دا پاکستان آل راؤنڈر سلاٹ, کیونکہ وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں, بیٹنگ بھی وہ ہولڈ کر لیتے ہیں؟ سر میرے خیال سے اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, اور آیا بھی تھا, لیکن اس کو کنسسٹنٹ کھیلنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے لیے یا اس کی بیٹنگ کے لیے بہت ضروری تھی, جو اس ٹائم اس میں نہیں تھی, اب ہے. اب یہ کیونکہ اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا جی, اب بہت زیادہ آل راؤنڈرز ہیں, آپ اس کو ویسی پرفارمنسز کرنی پڑیں گی. آل راؤنڈر کی ڈیمانڈ بہت ہے اب, تو اب ڈیمانڈ ویسی, آپ کو ویسی پرفارمنس کرنی پڑے گی, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کرنی پڑے گی اور بولنگ کرنی پڑے گی, جو میچ وننگ سائڈ پہ ہوگی, تو وہ اب وہ کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے بھی کسی کے لیے دیکھیں دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں. جو اچھا پرفارم کرے گا, سب جو ہیں وہ سلیکٹر پی سی بی سب دیکھ رہے ہیں, سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا ٹیلنٹ ہے. صحیح ہے. اپرچونیٹی ہے, اویل کرنا آپ پہ, تو سب کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے. پاکستان کو ایک پلیئر ملا
جس نے نمبر 1 بڑی دیر تک ہولڈ کر کے رکھا تقریباً ہر فارمیٹ میں, اور ایسا پلیئر ملا جس کے بارے میں لیجنڈز جو ہیں, ویو رچرڈز ہو گئے, انزی بھائی ہو گئے, مشتاق احمد ہو گئے, جتنے لیجنڈز ہیں زیادہ تر انہوں نے ہمیشہ ان کو بیک کیا. جو تھوڑی بہت بری پرفارمنسز آئی تو اس کو بیڈ پیچ کہا اور کہا باہر بڑے پلیئر پہ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم کنٹراسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پلیئرز, ہمارے فارمر پلیئرز ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کرتے رہے, بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ کرٹیسزم. تو بابر بھائی, کیا آپ کو جب آپ فارمر پلیئرز, بڑے بڑے پلیئرز کو دیکھتے ہیں, کوئی 10 میں سے 1-2 ایسے نیگیٹو بات کر رہے ہوں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہ لگ رہا ہو آپ کو, تو کیا وہ آپ کو اثر کرتا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو وہ تنگ کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار یہ بھی گزر جائے گا؟ دیکھیں, جب بھی کوئی کرکٹنگ چیز پہ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن جب آپ کو پرسنل اٹیک کیے جاتے ہیں نا تو وہ پھر تھوڑا سا جو آپ کو نا عجیب لگتا ہے کہ یار کرکٹ پہ بات ہو نہیں رہی, دوسری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہوتی ہے. لوگ آپ کے لیے ڈفرینٹ کمنٹس پاس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آپ کو بول رہے ہیں, ہم چیزوں کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. اس میں میرا نقصان نہیں ہے. اگر وہ مجھے نہیں بول رہے, وہ سب کو بول رہے ہیں, وہ سب ایسے پلیئرز کو بول رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر رہا, یا ڈفرینٹ پلیئرز کو کر رہے ہیں. انڈین کس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ انڈین پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزوں سے فائدہ ہوگا, شاید کسی کو ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا, کوئی سنتا ہوگا, کوئی نہیں سنتا ہوگا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں سنتے ہیں تو آپ کا دل بھی کرتا ہے آپ کو رپلائی کرنے کا. لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بولنے کا, اور میرا ٹائم نہ مجھے ایسا شوق ہے میں کہ رپلائی کروں. ہر بندے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, جو وہ بول رہا ہے وہ اس کی اپنا سوچ ہوگی. لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے کسی کو یہ نہیں پروو کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا میں کیا کھیل رہا ہوں, یا میری کیا گیم ہے. ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ اب 10 سال ہونے والے ہیں کہ میں کس ٹائپ کا پلیئر ہوں. ماڈرن کرکٹ کے ساتھ جتنا آپ کھیلتے ہو آپ کو پتہ لگتا ہے کہاں جا رہی ہے کرکٹ, کیا ریکوائرڈ ہے, کیا آپ نے کھیلنا ہے, کس طرح کھیلنا ہے. 200 کے لیے جو آج کل اسٹرائک ریٹ چل رہا ہے 200 کے اگر چیز کرنے ہیں تو کیا اسٹرائک ریٹ ہوگا وہ مجھے بھی پتہ ہے. صحیح ہے. اب اس میں آپ مارتے جائیں گے, آؤٹ ہوتے جائیں گے, پارٹنرشپ نہیں لگیں گی, گیم اویئرنیس نہیں ہوگی, تو وہ پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. مطلب اس ریس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹرائک ریٹ کی ریس ہے اس کو اس طرح سے پاکستان نے کچھ عرصے میں دیکھا, اور اس کو اس طرح سے کیٹر کیا کہ وہ جو اپنی گیم تھی وہ بھی تھوڑی سفر ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا بیلنس چاہیے, اور گیم ٹو گیم آپ نے چلنا ہوتا ہے, سچویشن ٹو سچویشن آپ نے چلنا ہوتا ہے. اب ہمارے دماغ میں یہ دوسرے پلیئر کو میں دیکھتا ہوں, وہ صرف یہ ہے کہ یا سٹاپ ہے یا مارو, یا ڈاٹ ہے یا مارو. ہاں جی. بیچ والا گیم مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے. تو وہ گیم اویئرنیس ہوتی ہے. آپ کو دونوں طریقے سے کھیلنا آنا چاہیے. کبھی کبھار آپ کو 250 کے اسٹرائک سے بھی کھیلنا پڑتا ہے, تو وہ کھیلتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم وہ ایک ہی طریقے سے کھیلتے ہیں, یا ہم 120 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں یا 250. بیچ والے میں کبھی اگر آپ نے کیسے گیم کو بلڈ کرنا ہے, کیسے آپ نے اننگس بلڈ کرنی ہے, کیسے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے, وہ میٹر کرتا ہے. اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیک کیے ہیں, کیونکہ وہ ایک بھوت آ گیا تھا نا, ماڈرن ڈے کرکٹ, اس کو پکڑنے کے چکر میں, وچ از اوکے, ایکسپیریمنٹ تھا, میرا خیال ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اور وہ ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ بھی آ گیا سامنے. نہیں, میرے خیال سے وہ آپ کو وہ چیز بھی سوچنی چاہیے, ماڈرن ڈے کرکٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے آپ کو وہ چیز اپلائی کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باور بھائی, سلمان اقبال کراچی کنگز کے اونر, آپ کراچی کنگز میں ہوتے تھے ایک زمانے میں, ہی از اے بگ فین آف یورس, یہ ہمیں پتہ چلا اس انٹرویو میں, مزید ہمیں پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کا جو یہ والا پیچ ہے نا, جب یہ گزرے گا تو بابر اعظم کا جو پیچ آئے گا نا وہ حاوی ہوگا دنیا کے ہر پلیئر پہ. ان کی یہ فیلنگس تھیں, ان کو لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ جب بابر اعظم ول بی بیک ان ہز پرائم تو وہ ہی ول بی انبیٹیبل. ایک تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا اس کامنٹ کا تو آپ کو کیسا لگا, اور آپ خود کیا سمجھتے ہیں, آپ اس طرح کی تیاری میں ہیں ابھی کہ اب جب بابر اعظم واپس اپنے پرائم پہ آئیں گے تو وہ قوم کو کچھ ایسا دے دیں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا؟ سلمان بھائی سے ویسے ہی بہت پیار ہے, کیونکہ ان کے پاس کراچی کنگ سے میں کافی کوئی 5-6 سال کھیلا ہوں, تو کافی اچھی یادیں ہیں. اور بالکل جو کم بیک کی امید سب لوگ کر رہے ہیں وہ میں بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا یا میں ان چیزوں کو پیچھے رکھ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں.
لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو میں کیا دکھا دوں گا یا میں اس کو کیا دکھا دوں گا، میں نے اس کو غلط کرنا، میں نے اس کو غلط کرنا، وہ میرا میٹر نہیں ہے. کوشش میں کر رہا ہوں، میں نے کسی کو وہ نہیں کرنا کہ ڈی گریڈ نہیں کرنا کہ میں یہ ہوں، میں ہوں، اللہ معاف کرے میں کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اب جو چیزیں اب بہتر ہوں گی انشاءاللہ، تو اس میں یہ ہوگی کہ وہ کرکٹنگ وائز اور جو ٹیم کو ریکوائرڈ ہوگی وہ میٹر کرے گا انشاءاللہ. بابر بھائی دل میں ہے کرکٹ اور فون میں ڈیٹا بہت ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹا کا کیا کرتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں یا انٹرنیٹ جو آپ کے فون وغیرہ میں ڈیٹا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ کم ہی یوز کیا جاتا ہے آج کل، میچز کے دوران کم ہی چیزیں دیکھی جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اسپیشلی جو اتنے پیارے پیارے فینس میمز بناتے ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو وہ کبھی کبھار جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے انجوائے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بابر بھائی مجھے یہ بتائیں، تھوڑی ڈیپ گفتگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بابر اعظم کو جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو بابر اعظم کے اندر جھانکنا چاہتے ہیں. بابر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اپنے کریئر میں سے، پورا آپ کا جو کرکٹ کریئر ہے اس میں سے اگر کوئی ایک چیز آپ کو مٹا دینی ہو، آپ کو لگے کہ یار یہ ایک بیڈ میموری ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، وہ کیا چیز ہے؟ میرے خیال سے وہ ایشیا کپ نہ ہوتا تو 2023 والا. ہاں، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا نا اس کے بعد سے. زبردست بابر بھائی، یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا. اب یہ دیکھیں نا یہ چیزیں نکلیں گی. اچھا بابر بھائی، جیسے آپ نے بھی بولا سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، میم کلچر ایک ہمارے، بلکہ میرا تو خیال ہے پاکستان ٹاپ کرتا ہے میم کلچر میں. اس کی گڈ سائڈ بھی ہے، بیڈ سائڈ بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دل بھی ٹوٹتا ہے. محمد رضوان نے ایک پوسٹ میچ میں بول دیا کہ یا تو ہم لرن کرتے ہیں یا ہم ون کرتے ہیں. ان کا مطلب سیدھا سیدھا تھا کہ وین ایور یو لوز تو آپ اس سے سیکھو اور سیکھ کے آگے بڑھو اور وہ غلطیاں نہ کرو. بڑا سیدھا مطلب تھا. لیکن اب اس چیز پہ اتنے میم، اتنی چیزیں، وہ ایک ہی چیز پکڑی ہوئی ہے. شروع میں تو مزہ آیا ہوگا، پلیئرز کو اچھا لگا ہوگا. کیا اب تک اچھا لگتا ہے پلیئرز کو وہ دیکھ کے، یا اب لگتا ہے کہ یار دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ہم انہی کے ہیں، ان کے لیے ہم جان دے دے کے کتنے کتنے گھنٹے گرمی میں محنت کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جان مار رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو میم کلچر ہے یہ لائن کراس کر جاتی ہے؟ یہ بنایا کس نے؟ اپنے لوگوں نے کیا. ہاں اپنے لوگوں نے کیا ہے نا جی. تو بات میں نے وہی کی ہے کہ گرانے میں تو ہم اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کھینچ لیں. اگر اس نے بولا اس نے دوسرے طریقے سے تھا، بڑا سیدھا مطلب تھا نا. اب آپ اس کو جس طرح مرضی بنا کے پریزنٹ کرتے رہیں گے، روز چلاتے رہیں گے، روز آپ دیکھتے رہیں گے، تو جو آپ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہو آپ دکھا دو گے. فورن کرکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے مینٹل ہیلتھ پہ کتنا کام ہوتا ہے، ان کو بڑا شیلڈ کر کے سنبھال کے طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے بیسٹ لینا آپ نے. یہاں پہ تو آپ مینٹل ہیلتھ کا تو پوچھا ہی نہیں نا. ان کے کلچر میں بہت چیزیں یہ میٹر کرتی ہے، مینٹل ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے. آج کل جتنی کرکٹ ہو گئی ہے، جتنا سوشل میڈیا ہو گیا، اس میں آپ گم جاتے ہیں. آپ کو کبھی کبھار مینٹلی پیس بھی چاہیے، آپ کو کوئی بات کرنے والا چاہیے یا بات آپ کو ایسا بتانے والا چاہیے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو سیدھا رکھے یا اس کو مینٹین رکھے. تو یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ بس جو بندہ گر رہا ہے اس کو گراتے رہو، کھینچتے رہو، اس کی میم بناتے رہو یا کچھ ایسا کر دے دو. تو میرا وہ جس طرح اس نے ایک لفظ بولا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ ایسا بندہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. بے شک وہ ایسا ہے، وہ ان چیزوں پہ بودر بھی نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اس کا جو بلیو ہے نا وہ ہم آپ سے بہت اوپر ہے. بالکل. وہ اس کو ایک ذات پہ یقین ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اس کو ان یہ میموں سے یا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کچھ 0% فرق نہیں پڑتا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ اللہ آدمی ہے، تو وہ اللہ سے اس کی جو ہے نا وہ بہت پکی ہے. زبردست. تو وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں جس کی وجہ سے ہوں مجھے اس سے میٹر ہے، لوگوں سے میٹر نہیں ہے. لوگ جو مرضی، لوگوں کا اوپینین ہے کہنا، اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں. ابھی دیکھ لو نا، کوئی کہتا تھا یار رضوان کپتان ہو تو بھائی فلانا ہو جائے، کپتان تھا نا. اب کہتے ہیں اس کو اتارو. تو یہ 7 سیریز جیتا، ہاں جیتے اور پھر جیسے ہی تھوڑا سی ضرورت پڑی سپورٹ کی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کھینچو. تو یہ ہمارا ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. ڈارک سائڈ ہے. دیکھیں جہاں پہ پاکستان میں بہت زبردست چیزیں ہیں وہاں پہ یہ والے معاملات بھی ہیں. اور آئی تھنک بابر بھائی یہ شعور اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ شاید یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اسی امید پہ بیٹھیں. سر میرے خیال سے جو آپ لوگوں میں فیڈ کرتے ہیں نا وہی لوگ آپ کو کریں گے، وہی آپ لوگ آگے سے پھر بھی رسپانس کریں گے. صحیح ہے. میں صرف اتنا بولوں گا. خوشی آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت سی چیزیں خوشی دیتی ہیں.
فیملی آپ کی اسپیشلی آپ فیملی کو جتنی آپ خوشی دیں وہ آپ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا, سیکریفائس کیے ہیں بہت سی چیزوں پہ. فادر اسپیشلی میرے, مدر, بہت سی سیکریفائز ہیں, بھائی بہن وہ آپ کے لیے بہت سیکریفائز کرتے ہیں. میں سالوں سال باہر رہتا ہوں, میں اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار بس میں اپنی فیملی کے پاس جاؤں, تو وہ سیکریفائز جو ہیں وہ مین چیز یہ ہے کہ فیملی, ان کو میں جتنا پریز کروں اتنا کم ہے. کوئی اتنا وہ صبر کرتے ہیں, اتنا وہ جو ہے وہ مس کرتے ہیں, تو وہ ہے. اور ہیپینس یہ ہے کہ دوسری کے لوگوں کے چہروں پہ خوشی لانے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں, انسان ہے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں ملنے ان سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ملا جائے. آئی نو کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اگر اس بات پہ کوئی نہ کوئی میم لگا دیں گے وہ کہ اس ٹائم پہ یہ روڈ ہوا تھا, تو یہ چیزیں ساتھ چلتی رہنی ہیں, مجھے پتہ ہے. اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہونی ہیں جو لوگوں نے کہنا نہیں یا آپ نے یہاں پہ یہ کہا تھا, یہاں پہ یہ کہا تھا, یا کوئی اچھے ایسے لوگ ہوں گے چینل والے, وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے دل آزاری نہ کی جائے کسی کی, ہر ٹائم جو ہے اچھے طریقے سے ہر چیز کی جائے, نیک نیت سے جو کام کر رہے ہیں وہ کیا جائے. اللہ پہ بلیو جو ہے وہ بہت آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. نمازیں میں آپ کو سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھنے کی, سننے کی, چلنے کی آپ کو توفیق دیتا ہے. تو ہم اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں, ہمارے سے یہ نہیں ہوا, ہمارا یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. صحیح بات. تو یہ ان چیزوں سے آپ جب دیکھ لیں گے نا تو آپ کو بڑی سے جو ہے وہ حوصلہ ملے گا. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بابر بھائی, آپ کو ٹریننگ میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز بھی, کلپس وغیرہ جو ہیں وہ جب بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی آنکھوں سے گزرتی ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے کول مائنڈیڈ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آپ پلیئرز کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے, آپ کی اپنی بھی کچھ مزے کے کلپس ہوتے ہیں, آپ کا ایک بڑا مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک فلپ سائڈ ہے بابر اعظم کی کہ اس کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر بڑا انٹروورٹ بھی رہتا ہے. بابر اعظم جو ہیں وہ انٹروورٹ رہتے ہیں, اپنے شیل میں رہتے ہیں, اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے؟ آپ یہ دونوں قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کس طرح لے کر آتے ہیں؟ ٹرن آف ٹرن آن ہوتا ہے یا یہ آپ ہی بہتر بتائیں گے؟ نہیں, ٹرن آن ٹرن آف ہوتی ہیں چیزیں. میں کوشش کرتا ہوں زیادہ اپنی چیزوں میں رہوں. کسی کے ساتھ ہر چیز آپ بتا بھی نہیں سکتے, نہ آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن گراؤنڈ میں میرا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی انوالو ہوا جائے لڑکوں کے ساتھ, ٹیم میٹس کے ساتھ, مینجمنٹ کے ساتھ, ایون کہ نیٹ بولرز کے ساتھ, تو آپ اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ اگر چپ رہیں گے, اپنے اس میں رہیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. صحیح. تو وہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے, کیونکہ اس دوران جب کیپٹن بھی تھا تو اس میں میرا یہ رول تھا کہ میں نے ہر بندے کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے. مین چیز اس کو سمجھنا ہے, پھر اس سے پرفارمنس کیسے لینی ہے, اس کو بیک کتنا کرنا ہے, اس کو کیا چیز چاہیے, اس کو کیا مسئلہ ہے, یا اس کو کوئی بھی چیز ایکس وائی جی جو ہے وہ اس کی حل کرنی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے بھی عادت پڑی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہنسی مذاق, اس کی بات سننی. اگر کوئی بندہ کسی سے نہیں ہو رہا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کسی سے ہو رہا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہر بندہ ڈفرینٹ ٹائپ کا, ہر بندے کو ڈفرینٹ ڈیل کرنا ہے. تو وہ پھر جب پورا دن آپ ان چیزوں میں گزارتے ہیں, پھر جب واپس آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آرام سے سکون ریسٹ ہی کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بابر بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آج تک سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو میں نے بولا ہے؟ نہیں, جنرلی سب سے بڑا جھوٹ جو آپ نے, جو نارملی لوگ بولتے ہیں. ٹرک کویشچن ہے, گراہ گزرتے لوگ بول دیتے ہیں. بس 5 منٹ چاہ رہے ہیں. 5 منٹ نہیں ہوتے, آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. بابر بھائی, میں بتاتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھے ہاں بھائی ٹھیک ہو, اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوں. یہ بھی زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. بابر بھائی, ایک فیمس سینگ ہے کہ جب کوئی ڈوب رہا ہو نا تو وہ ٹائم نہیں ہوتا اس کو سوئمنگ سکھانے کا. اگری کریں گے آپ؟ ہاں جی. ایک بندہ پہلے ہی ڈوب رہا ہے تو میں تینوں, ہاں نہیں تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ والا معاملہ بھی ہے؟ ہاں
ہے نا. ہاں, کیپٹنسی آپ نے ایک عرصہ کی پاکستان کی اور بہت ساری ونز ملی ہمیں, بڑے اچھے ریزلٹس ملے ہمیں, بہت ساری سیریز ہم جیتے, فائنلس تک گئے, بڑا کچھ ہوا. کبھی کیپٹنسی میں اکیلا پن محسوس ہوا آپ کو؟ گراؤنڈ میں کھڑے ہیں, پرفارمنس اگر نہیں کسی سے ہو رہی, آپ کہہ رہے ہیں یار میں بتا بھی رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا, کیا کروں, اور اکیلے ہیں اور اب آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے کسی. بہت باری ہوا ایسا, بہت باری ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا بے بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن آگے سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان سے نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہے, صحیح ہے, اس میں بھی جو بتا رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا, وہ بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی ہو رہی ہے, کوشش بھی ہو رہی ہے, تو وہاں پہ پھر ایک ٹائم پہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسپیچلیس بس. کمپلیٹ دا فریز ود یوفون 4G, اور اس میں ایک لائن بولوں گا, آپ نے مکمل کرنی ہوگی. پچھلے سال آپ نے بہترین لائنیں مکمل کی تھیں, اس سال میں امید کر رہا ہوں کہ اور مزیدار سین ہوگا. کانفیڈنس تب ملتا ہے جب رنز ہو. بالر آسان ہو یا مشکل, میرا کام ہے رنز کرنا. میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں ٹرافی جیتوں. ٹرافی جیتوں, بالکل ٹھیک ہے. ایک ہم نے ریسنٹلی PSL میں ہی میچ دیکھا کہ آپ کے سر پہ بال لگی, محمد عامر نے بال کی, آپ کے سر پہ لگی, 1 منٹ کے لیے تو سناٹا پھیل گیا, سناٹا چھا گیا پورے پاکستان میں, لیکن آپ اس کے فوراً بعد کھڑے ہوئے اور بڑے ہی رسکی ایریا میں بال لگی. یہاں پہ اللہ معاف کرے کہ بہت ڈینجرس تھا, بٹ یو اسٹوڈ اپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیلنگ آئی, کیا ہوا, ہیلمٹ کے اندر جو معاملہ چلا وہ کیا تھا؟ نہیں, نارمل جو ہیلمٹ پہ بال لگتا ہے, کوئی اتنا وہ آنیسٹلی بتاؤں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی مجھ سے. کسی کنکشن ٹائپ؟ نہیں, مجھے آنیسٹلی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا. تھوڑا سا ہیوینس بھی, آپ کو ایک چیز لگی ہے تو وہ تھوڑی سی ہیوینس آپ کو سر میں فیل ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ نارمل تھا, بیک نارمل. بالکل, یو اسٹوڈ اپ, اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں, سارے معاملات ہیں. یہ ویری رسکی بات نہیں, چیزیں کہاں چلتی ہیں. مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی بابر اعظم کو بال اس طرح سر پہ لگی ہو. لگ گئی نا, یہ چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہونی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ چیز نہیں ہوئی. جب ہو سکتا ہے, یو نیور نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی بڑی چیزیں بڑی جگہوں پہ ایسی بولنے لگے ہیں, آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مطلب 2 انچ نیچے ہوتا اگر, وہ تو پھر ایک ڈفرینس سینیریو تھا. میں یہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, تو ایک ڈفرینس سینیریو, لیول آف رسک, کنکشن ہو جاتا. ہاں نہیں بابر بھائی, اگر یہاں لگ جاتا نا تو پھر وہ ایک ڈفرینس سینیریو ہے نا, وہ ایک ڈفرینٹ. دیکھیں وہ پھر اس میں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تھوڑا اوپر لگا دیا, نیچے لگا دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. سچ مرچ, پچھلے سال تو آپ نے مجھے مرچیں کھلا دی تھیں, لیکن اس سال ہم نے ایک ایڈیشن کیا ہے اس میں, جس میں ہم نے ایک پیزا بھی رکھا ہے. اچھا, وہ پیزا ہے جی پیری پیری چکن پیزا, چیزیس کی طرف سے. تو آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ جواب نہ چاہیں اور سچ کو چھپانا چاہیں تو, اور مرچیں بھی نہ کھانا چاہیں اور مجھے بھی نہ کھلانا چاہیں, تو آپ وہ پیزا کی ہلکی سی بائٹ لے سکتے ہیں. چلے لائیں جی. پاکستان کرکٹ کا کیمپ ہو رہا ہے, ٹورنامنٹ آنے والا ہے, تو کون سا ایسا بالر ہے جو آپ نیٹس میں کہتے ہیں یار اس کو میرا دل نہیں کر رہا کھیلنے کا؟ حارث رؤف تو نہیں کھیلنا چاہتا نیٹس میں, کہ اس طرح کا کوئی آئے گا تو میچ میں دیکھیں گے. ہاں, اوکے. لیں جی, بابر اعظم ایک کمرے میں بند ہو گئے اور چابی کھو گئی ہے. ایک ہی انسان ہے جس کے ساتھ اب بابر وقت گزار کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, زندگی پوری زندگی. اور وہ ایسا جینیس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چابی کا حل نکال لے. اچھا, اب 2 آپشن ہیں, یا تو آپ ایک ٹیکنیکل سا بندہ بلائیں گے اپنے پاس, آپشن دے نا, دماغ کا بہت تیز ہے, ہاں, یا پھر آپ ایک ایسا شخص بلائیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اب زندگی میں تو بہت کچھ کر لیا, اب اسی کے ساتھ وقت گزار لو. وہ کون شخص ہوگا؟ آپشن بتائے نا. آپشن آپ کے پاس اوپن ہے, دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر پوری زندگی میں بیوی ہوئے گی, اور کی ہوئے گا. تو پھر شادی کب کر رہے وہ ہو جائے گی. زبردست بات ہے, ہم یہی سننا چاہ رہے تھے اور آپ نے خود بڑے آرام سے بتا دیا. تو انشاءاللہ وہ بھی دن آئیں گے. T20 ورلڈ کپ فائنل, بات سپر اوور تک چلی گئی ہے, فائنل میچ ہے. بابر اعظم کے پاس ڈیسیجن آیا ہے, فیصلہ بابر اعظم نے کرنا ہے, چاہے کپتان ہے نہیں ہے, جو بھی ہے, ایک سینئر پلیئر ہے, فیصلہ آ گیا. حسن علی, شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ. شاہین شاہ زبردست. میچ سے پہلے آپ کا بیٹ نہیں مل رہا, گم گیا. اوپر سے CA کا بیٹ ہے نا, وہ تو آپ کا اس کے ساتھ معاملہ بھی ایک الگ لیول پہ چل رہا ہے, مل ہی نہیں رہا, ڈھونڈ رہے ہیں.
سب سے پہلے کس پہ شک جائے گا؟ بڑے لوگوں پہ شک ہوگا مجھے. تو پہلا ابھی یہ فوراً ذہن میں آپ کے ایک بندہ ہے, وہ نام وہ حارث روفی ہوگا. اس کو آج کل بڑا شوق ہو رہا ہے. اوکے کیونکہ شاہین بھائی نے تو پچھلے دنوں کہہ دیا کہ بھائی میں بیٹر نہیں ہوں, مجھ سے بیٹرز والے سوال نہ کرو, مجھے آل راؤنڈر نہ کہو. اگر کسی پلیئر کی موبائل چیٹ جو ہے وہ آپ کو پبلک کرنی پڑ جائے تو کس پلیئر کی کریں گے؟ میں کسی کی بھی نہیں کروں گا, سب کو پرائیویٹ رہنے دیں گے سر. یہ معاملات ہی ایسے ہیں. نہیں, یہ ایک ویسے بھی بری چیز ہے. ہاں, کوئی بھی چیز یار آپ کی کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو, آپ کو پبلک نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنے تک رکھنی چاہیے. ویسی بہت سی چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ ہر چیز آپ جا کے, وہ ہر چیز بتانے والی بھی نہیں ہوتی. ہاں آبویسلی ہر چیز آپ, یہ نہیں کہ صرف آپ چیٹ, آپ ہر چیز جا کے میڈیا پہ بتانے والی بھی نہیں ہے. ٹرو. کوئی پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں, کسی کو اس چیز سے اگلے بندے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, وہ کیا سوچ سکتا ہے, وہ کیا اس کی فیملی پہ افیکٹ آ سکتا ہے, یہ وہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ مل جائے. ہاں, تو وہ فائدے میں وہ دیکھتے نہیں اگلے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل زبردست بات کی ہے باور بھائی. اس سال تو مرچیں جو ہیں وہ کسی کے نصیب میں نہیں آئیں. آپ بھی بچ گئے, مرچیں بچ گئی, میں بھی بچ گیا, اور پیزا بھی بچ گیا. لیکن زلمی میل ہمارا بڑا ہٹ جا رہا ہے جی. چیزیں کا وہ آپ اپنی فیملی کو ضرور ریکمینڈ کریے گا جی, اٹ از ویری گڈ. سوال بہت زیادہ ہیں, اس لیے ذرا ریپڈ فائر ہو جائے یو فون 4G کے ساتھ. ایک ورلڈ کپ یا 25 بائی لیٹرل سیریز؟ ورلڈ کپ. ابرار الحق یا علی ظفر؟ ابرار الحق. کور ڈرائیو یا بیک فٹ پنچ؟ کور ڈرائیو. بابر ہو اور کور ڈرائیو کی بات نہ ہو. جو روٹ اور کین ولیمسن؟ کین ولیمسن. ولیمسن اور اسٹیو اسمتھ؟ ولیمسن. ولیمسن اور روہت شرما؟ ولیمسن. ولیمسن اور ہیری بروک؟ ولیمسن. ولیمسن اور وراٹ کوہلی؟ کمبائنڈ دونوں ایکول. زبردست. ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹریننگ آپ کر رہے ہیں, اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ پاور ہٹنگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیسکس پہ بھی اپنا فوکس رکھ رہے ہیں, کیونکہ جتنے لیجنڈری پلیئرز ہیں وہ آپ کو یہی گائیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کو اور اپنی جو آپ کی ایک گیم ہے, ان دونوں کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں؟ بیسکس سے ہٹ کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ میری کھیلنے کا سٹائل جو ہے وہ ویسا نہیں ہے, صحیح ہے, پاور ہٹنگ والا نہیں ہے, لیکن ہاں اس میں چیزیں ایڈ کر رہا ہوں, ڈفرینٹ شاٹس ایڈ کر رہا ہوں. تو اس کی پریکٹس ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ہر پریکٹس سیشن میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی سینیریو, پھر بھی وہی بات آ گئی سینیریو پہ, کنڈیشنس پہ, یا گیم کیا ریکوائرڈ ہے, تو اس حساب سے آپ کو ہر چیز کے لیے پریپیئر ہونا پڑتا ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑتا ہے کہ 200 کیسے کرنا ہے, 250 کیسے کرنا ہے, 150 کو کیسے چیز کرنا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ سینیریو کی ٹائپ آف بیٹنگ آ جاتی ہے. زبردست ہے باور بھائی. گوبیز ورلڈ 11 آپ بنائیں گے؟ گوبیز ورلڈ 11. اب اس میں ہوگا کیا کہ اس میں باور بھائی آپ نے ہر ملک سے 2 پلیئرز نامینیٹ کرنے ہیں جس کی ورلڈ 11 بنے گی. T20 کے پلیئرز بتائیں گے, بابر اعظم 11 ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ بتائیں گے. نمبر 1 پہ کس کو کھلائیں گے اوپنر؟ روہت شرما. محمد رضوان. زبردست. آپ کے انڈیا سے ایک ہو گئے, پاکستان سے ایک ہو گئے. نمبر 3 فخر زمان. نمبر 4 سوریا کمار یادو. اسکائی. اور اب آ گیا مڈل آرڈر آ گیا. نمبر 5 پہ آ گیا جی. نمبر 5 بٹلر. جوس. کلر ملر. کتنے ہو گئے؟ یہ آپ کے 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. ہاں جی. 7 پہ آئے گا جی آپ کا ساؤتھ افریقہ کا ہے جینسن. آل راؤنڈر. زبردست آل راؤنڈر. نمبر 8 اسپنرز بابر بھائی. راشد خان افغانستان سے آ گئے. نمبر 9 پیٹ کمنز آ گئے جی. اور آ گیا جی آپ کا نمبر 10 اسٹارک. بالکل ٹھیک ہے. 11 پہ کتنے ہو؟ سو آپ کے جو پیسرز ہیں انگلینڈ کا ایک رہ گیا. انگلینڈ کا ایک رہ گیا. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے, تباہی. پیس اٹیک کرتا ہے. بیوٹیفل بابر بھائی, زبردست. پلینگ 11 چیزیس ٹریویا. اس میں آپ نے کرکٹنگ کویشچن کرنا ہے اپنے فینس سے, زلمی ٹی وی کے فالوور سے, زلمی ٹی وی کو جو دیکھتے ہیں. کرکٹ کا کویشچن ہوگا, اور جب یہ سوال کا جواب ہمارے ویورز دیں گے تو وہ ایک کمپٹیشن میں جائیں گے جس کو جیت کے وہ ڈسکاؤنٹ واؤچر لیں گے چیزیس کا.
تو سوال آپ نے کرنا ہے کرکٹ کا اپنے فین سے. میں نے کرنا ہے. ہاں جی. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ بابر اعظم کی پہلی ٹیسٹ سینچری کہاں پہ تھی؟ زبردست ہو گیا جی. ویورز, سوال اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ بابر اعظم کی سینچریز کا تو سب کو پتہ ہے. تو فوراً سے پہلے جواب دیں, اور جو ٹاپ 10 ہوں گے ہمارے ووٹ کرنے والے وہ آپ کے اسپن دا ویل میں جائیں گے. فائنل سیگمنٹ ہے اور یہ ہمارا نئی انٹری ہے بابر بھائی, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول لو اٹ. اس کا نام ہے جی پک یور 5 ود یوفون 4G. اس میں ہوگا کیا بابر بھائی, 5 آپشنز ہیں: ڈراپ, بینچ, کیپٹن, پلے ود, فورس ٹو ریٹائر. اور 5 ہمارے لڑکے ہیں جن کے میں نام لوں گا اور ان کو آپ نے اسائن کرنی ہوں گے یہ رولز. ہمارے پاس جو لڑکے ہیں ان میں آ رہے ہیں جی اعظم خان, صاحبزادہ فرحان, محمد رضوان, امام الحق اور افتخار احمد. تو کیپٹن سے شروع کرتے ہیں. رضوان. رضی کیپٹن آ گیا جی, بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرے آپ پک کر سکتے ہیں پلے ود, جس سے آپ کا دل کرے یار کہ کھیلتا ہوں اس کے ساتھ. اعظم. ارے تو بھائی اعظم اور بابر اعظم, وہ تو جب رنز لکھے آتے تو بڑا مزے کا لگتا ہے. بابر اعظم, وہ تو یہ ہو جاتا ہے. اور کیا رہ گیا؟ اب تو خطرناک رہ گیا نا بابر بھائی, اب خطرہ رہ گیا کیونکہ اب آپ کے پاس آپشنز ہیں بینچ, فورس ٹو ریٹائر اور ڈراپ. فورس ٹو ریٹائر ہے افتخار. افتی بھائی کو ریٹائرمنٹ پہ سائم نے بھی بھیج دیا تھا, لیکن سائم نے پتا کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا دل کے وہ بہت اچھے ہیں, جوان ہیں. ہاں تو نہیں ابھی. اب بابر بھائی بینچ اور ڈراپ کا مقابلہ ہے. صاحبزادہ فرحان اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں. بینچ اور ڈراپ, ایک کو بینچ کرنا ہے, ایک کو ڈراپ کرنا ہے. یار کہاں پھنسا رہے ہیں آپ؟ یہ سب پھنس رہے ہیں, یہ سب پھنس رہے ہیں. آپ ریزن دے سکتے ہیں. صاحبزادہ بینچ, ہاں, اور امام وہ تو پھر T20 کی بات. ارے زبردست, کھیل گیا ہوں میں. بینچ اور امام جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو فوکس کرنا ہے جس میں وہ اسٹرانگ ہے. زبردست ہو گیا بابر بھائی, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اور ہمارا جو پوڈ کاسٹ کی آرک ہے نا, ہر چیز کی ایک آرک ہوتی ہے, تو آج ہماری جو پیک ہے وہ پوری ہوئی ہے کیونکہ بابر اعظم نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تھینک یو. اور بابر بھائی اپنے فینس کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے جو آپ کے دل میں ہے, وہ پلیز آپ یہاں پہ اپنے فینس سے شیئر کریں. فین سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں ویسے سپورٹ کرتے رہیں, زلمی کو سپورٹ کرتے رہیں. اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی توقعات ہیں اس پہ اترنے کی کوشش کروں, لیکن آپ کی بھی سپورٹ چاہیے. پاکستان کو سپورٹ کریں, پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں. آئی نو تھوڑی سی ویسی پرفارمنس نہیں ہے سب کی, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پھر ویسی ٹیم ہوگی کہ سب آپ کے جو ہیں جتنے بھی فیوریٹس ہیں سب انشاءاللہ اس طرح ہی پرفارم کرتے رہیں گے اور پاکستان کو میچ جتاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ بابر بھائی. جی سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. اگر آپ نے ابھی تک زلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے کیجئے تاکہ آپ ہر اسپورٹس اپڈیٹ سے آگاہ رہیں. ملتے ہیں بہت جلد ایک بہترین پوڈ کاسٹ سیشن کے ساتھ. خدا حافظ.